اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر رہنے کے لیے چند نصیحتیں ان کا ذکر کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایک طنز کرتے ہوئے ایک بات اکثر کہا کرتے ہیں، ویکھو جی اے تے مولوی نے انہاں نوں دنیا دا کی پتا، اور دنیا کے اندر رہنے کے لیے اس معاشرے کے اندر رہنے کے لیے سب سے پہلے انسان اپنے تعلقات کو جوڑتا ہے۔ بھائی بھائی کا تعلق مضبوط ہو جائے، بھائی بہن کا تعلق مضبوط ہو جائے، والدین کا آپس کے اندر تعلق مضبوط ہو جائے، یہ سارے کے سارے تعلقات جب انسان کسی معاشرے کے اندر رہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے تعلقات کو درست کرتا ہے کہ میرے تعلق درست ہو جائے۔ اب یہ تعلق مضبوط ہوں گے، کس طرح ہوں گے؟ اب یہ ہمیں قرآن نے بتائے ہیں، اور اب قرآن بتاتا ہمیں کون ہے؟ یہ آج کے ہی اس معاشرے کے اندر رہنے والا، ہماری نظروں کے اندر جو سب سے بیکار انسان ہے وہ مولوی ہے۔ سب سے بیکار انسان ہماری نظروں کے اندر مولوی ہے آج، اور یہی مولوی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان تعلقات کو قرآن سے بیان کر کے ہمیں سکھاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے پیغمبر کے اخلاق اتنے عظیم تھے، اتنے اعلیٰ اور اکمل تھے کہ انہی اخلاق کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کلمے پڑھے، لوگوں نے دین قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ اور یہی اخلاق میرے پیغمبر نے اپنی امت تک پہنچائے۔ اب جب تک انسان ان اخلاق کو لے کر چلتا نہیں ہے، دیکھیں نا انسان کی انسانیت جو ہے
وہ کس چیز سے نظر آتی ہے، کس چیز سے واضح ہوتی ہے؟ انسان کی انسانیت، انسان کے اخلاق اور کردار سے نظر آتی ہے۔ چیمہ ہونا، جٹ ہونا، چودھری ہونا، اس سے انسانیت نظر نہیں آتی۔ اچھے کپڑے پہن لینا، ان کو بھی تو داغ لگ جاتا ہے نا۔ کوٹھیاں بنا لینا، محل تعمیر کر لینا، ایک نہ ایک دن وہ بھی تو گر جانے ہیں نا۔ اگر ان محلات کی وجہ سے انسان کی انسانیت کا پتہ چلے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا جب یہ محلات گر جائیں گے تو کیا معلوم یہ ہوا کہ ان محلات کے گرنے کی وجہ سے انسانیت گر گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑ سب کسی نے باہر آکھو کوئی جنریٹر چلان والا ہے تو چلا ہڑے، وہ منڈا آیا وہ نعیم دا انہوں آکھو جے کہ انہوں چلانا ہے ہوندے نے، جنریٹر چلا دے، بدقسمتی ساڈی۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی کپڑوں کو گند لگ جائے گا، کپڑے گندے ہو جائیں گے، انسانیت کی انسانیت بھی گندی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کی انسانیت جو پہچانی جاتی ہے وہ اخلاق اور کردار کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ تو یہی اخلاق اور یہی کردار آقا علیہ السلام نے اپنی امت تک پہنچائے، اپنے صحابہ تک پہنچائے کہ میرے نبی کے یہ اخلاق ہیں، ان اخلاق کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہی اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، خیارکم احسنکم خلقاً، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ تم میں سے سب سے اچھا انسان وہی ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا انسان۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں، اپنی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اخلاق کس طرح کے ہیں۔ آقا علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اچانک ایک دیہاتی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھتا ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر نکل جاتا ہے، اور جاتے 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 وہ اللہ کا بندہ مسجد کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ وہ دیہاتی مسجد کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، اور جب اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے اس کو
مارنے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔ او اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ تو رب کا گھر ہے، پاک گھر ہے، تو اس کے اندر غلاظت نکال رہا ہے، اس کے اندر گندگی نکال رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو علم ہی نہیں ہے کہ یہ گندگی نکالنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا اس کو نہ مارو، بلکہ اس کو بتاؤ کہ اللہ کے بندہ یہ مسجد ہے، رب کا گھر ہے، اس گھر کے اندر ہم نے سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس جگہ پر تجھے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہماری طرح کا کوئی ہوتا اسے مارنا شروع کر دیتا اور مار مار کر اس کا ستیہ ناش کر دیتا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی اپنے ہاتھوں سے بھی ایسے کردار صحابہ کو بتائے، ایسے کردار صحابہ کو بتائے۔ اگر میرا پیغمبر زبان سے نرم ہے تو اپنے ہاتھوں سے بھی نرم ہونا ہے، اس لیے میرا پاک پیغمبر اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا کیے، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا کیے۔ اب سنیے، معاشرے کے اندر رہنے کے لیے بھی اخلاق، زمانے کے اندر رہنے کے لیے بھی اخلاق، دنیا کے اندر رہنے کے لیے بھی اخلاق، اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اخلاق۔ میرا تعلق میرے بھائی سے کیسے مضبوط ہوگا یہ بتائے گا مجھے میرا اخلاق۔ میں نے اپنا تعلق اپنے بھائی سے مضبوط کرنا ہے تو یہ تعلق میرا مضبوط تب ہوگا نا کہ جب میرا اخلاق میرے بھائی سے اچھا ہو۔ اب قرآن پاک کی سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو نصیحتیں کی، اے میرا پاک پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، او میرا پاک پیغمبر اٹھ کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، اپنی امت کو قرآن سناتا جا۔ کوئی قید نہیں ہے، جہاں سے تیرا دل کرے سنا، اپنی امت کے لیے امت کو بتا، معاشرے کے اندر رہنے کے لیے کیا طریقہ ہے اپنی امت کو بتا، تعلقات مضبوط کس طرح ہوں گے اپنی امت کو بتا، قطع رحمی کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے اپنی امت کو بتا، کس طرح بھائی کی بھائی کے ساتھ محبت ہو جائے اپنی امت کو بتا، کس طرح بیٹے کے دل کے اندر باپ کی محبت پیدا ہو جائے، باپ کا ادب و احترام پیدا ہو جائے۔ اے میرا پاک پیغمبر اپنی امت کو بتا کس طرح بیٹی کے دل کے اندر اس کی ماں کی محبت پیدا ہو جائے۔ او میرا پاک پیغمبر اپنی امت کو بتا بلغ ما انزل الیک
من ربک، اے میرا پاک پیغمبر تبلیغ کر، وصیت کر، نصیحت کر، قرآن بیان کر، تلاوت کر۔ میرا پاک پیغمبر اپنی امت کو بتا۔ کیا بتاؤں میرا رب کریم؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ معاشرے کے اندر رہنے کے لیے ایک سبق یاد کر لو جو میرے سبق میرے آقا نے پڑھایا تھا، جو سبق میرے آقا نے پڑھایا تھا۔ آج ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے تعلق خراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا قرآن سنایا اور اپنے صحابہ کو بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ اے میرا پاک پیغمبر بتا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، مرد مردوں کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ پہلا معاشرہ بنانے کا اصول، بڑے اصول ہے، بہت زیادہ اصول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہی پہلا اصول ہے جی ایک دوسرے نہ مذاق نہیں کرنے ہے تو باقی کوئی اصول ہی نہیں۔ وہ اصول جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیے ہیں ان میں سے پہلا اصول یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کیا کرو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے ایسا ہو جس کے ساتھ میں مذاق کر رہا ہوں وہ بندہ مجھ سے کئی اعلیٰ درجہ اچھا ہو۔ اللہ کی نظروں کے اندر اس بندے کا مقام بڑا بلند ہے، اس بندے کا مرتبہ بڑا بلند ہے، وہ بندہ بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے جس بندے کے ساتھ میں مذاق کر رہا ہوں اور تو اس کے ساتھ مذاق کر کے اپنے اعمال کو خراب کر رہا ہے، اپنے اعمال کو خراب کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کو پہلا اصول بتایا، فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ معلوم یہ ہوا مرد مرد کے ساتھ مذاق نہ کرے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ کریں۔ معلوم یہ ہوا قرآن کی آیت جب یہاں تک پڑھتا ہوں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کا ذکر کیا ہے، عورت کا ذکر نہیں کیا۔ میرے رب غفور نے فرمایا نانا بندہ ایسا ہو نہیں سکتا جہاں پر میں مرد کا ذکر کروں عورت کا ذکر نہ کروں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کے ساتھ مذاق نہ کیا کریں۔ عورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کیا کریں۔ اب قرآن پاک کی یہ آیت معلوم یہ ہوا کہ ہنسی مذاق کرنی نہیں ہے۔ اس سے معلوم تو یہ ہوتا ہے نا
کہ ہنسی مذاق کرنی نہیں ہے۔ اب سنیے، یسخر کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ یسخر کا مطلب کیا ہے؟ کون سا مذاق؟ ایسا مذاق جس کی وجہ سے سامنے والے کی بے عزتی ہو، ایسا مذاق جس کی وجہ سے سامنے والا بے عزت ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا ہے قرآن کہتا ہے مذاق نہ کر، لیکن اللہ کے پیغمبر بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ما اقول الا حقا، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں حق کہتا ہوں، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں حق کہتا ہوں۔ سنیے اللہ کے پاک پیغمبر کا کردار، اللہ کے پاک پیغمبر کا مذاق، اللہ کے پاک پیغمبر کا اخلاق۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاد کے لیے مجھے کوئی جانور چاہیے تاکہ میں سواری کروں، جہاد کے لیے مجھے کوئی جانور چاہیے تاکہ میں سواری کروں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں تو اس پر سواری کر، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں تو اس پر سواری کر۔ اب وہ صحابی پریشان، اللہ کے پاک پیغمبر میں اس سواری پر جہاد کرنا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ میں تمہیں دیتا ہوں اس پر سوار ہو جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بتا کیا اونٹنی کا کیا اونٹنی کا بچہ نہیں ہے؟ فرمایا کیا بتا نا، اونٹ بڑا جو ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر کا یہ ہنسی مذاق تھا، دل لگی۔ اللہ کے پیغمبر دل لگی اس طرح کیا کرتے تھے تاکہ اگلے بندے کا دل نہ دکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، 10 سال اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی خدمت کی ہے، اور مذاق اور دل لگی کے طور پر اللہ کے پیغمبر حضرت انس کو کہا کرتے تھے ذلنون، بڑے کانوں والا، 2 کانوں والا، مذاق کے طور پر کیا کرتے تھے نا حضرت انس کو، کوئی 2 کانوں والے، حالانکہ ہوتے تو 2 ہی کان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایسا ہو سکتا ہے شاید حضرت انس کے کان بڑے تھے، اس لیے اللہ کے پیغمبر حضرت انس کو اس طرح کہا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر اپنے یاروں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، اپنے یاروں کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے، لیکن دل لگی اس طرح کیا کرتے تھے کہ سامنے والے کا دل کبھی نہ دکھے، سامنے والے کا دل کبھی نہ دکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قتل ہو گیا ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او قوم والو
ایک گائے کو ذبح کرو، اس گائے کو ذبح کیا گیا۔ فرمایا اس گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کا کوئی حصہ اس جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے سر پر مارو، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو قوم کہنے لگی اتتخذوہ ہزوا، اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ آپ ہم سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نا نا نا، میں مذاق نہیں کرتا، اگر میں مذاق کروں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اگر میں تم سے مذاق کروں گا تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا یہ ٹھٹھا مذاق اس طرح کا کرنا یہ نبیوں کا کام نہیں ہے بلکہ جاہلوں کا کام۔ اور آج ہم کس طرح کا مذاق کرتے ہیں؟ چاہے اس مذاق کے اندر کسی کی جان چلی جائے، چاہے اس مذاق کے اندر رشتے ختم ہو جائے، چاہے اس مذاق کے اندر تباہ و بربادی ہو جائے، لیکن ہم نے اپنا مذاق جو ہے وہ عروج پر رکھا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایسا مذاق نہیں کرنا، اس طرح کا مذاق کرو نا جس طرح کے مذاق کی تعلیم میرے پیغمبر نے دی۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا ولا نساء من نساء، عورتیں بھی آپس میں مذاق کرتی ہیں، اور عورتیں بھی جب آپس میں مذاق کیا کریں وہ بھی مذاق اس طرح کا کریں تاکہ سامنے والے کی حق تلفی نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ پہلا اصول معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا اصول میرے رب نے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ مذاق ٹھٹھا مذاق نہیں کرنا، ٹھٹھا مذاق نہیں کرنا۔ دوسرا اصول اللہ رب العزت نے دوسرا اصول اپنے پیغمبر کو بتایا، دوسرا اصول اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بتایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ پہلا اصول کہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، دوسرا اصول ایک دوسرے پر عیب نہیں لگانے۔ اچھا وَلَا تَلْمِزُوا، یہاں پر فرق ایک آپ کو بتانے لگا، توجہ سے سنیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا غیبت نہ کر۔ غیبت جو ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، غیبت اس کا تعلق زبان سے ہے، اور عیب کا تعلق زبان سے بھی ہے اور انسان کے اعزاز سے بھی ہے، انسان کے اعزاز سے بھی ہے۔ اس کی مثال کہ عیب کا تعلق انسان کے اعزاز سے ہے، اس کی مثال سنو۔ قرطبی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت صفیہ، میری اور آپ کی اماں امیر ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قد کی چھوٹی ہے، قد کی چھوٹی ہے، پست قد ہے، چھوٹا قد ہے۔ کسی نے کہہ دیا او چھوٹی قد والی، او چھوٹی قد والی،
جب یہ لفظ کہہ دیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں عورتوں نے میرے اوپر یہ عیب ظاہر کیا ہے، مجھے یہ بات کی ہے، مجھے یہ طعنہ دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمانوں سن لو سن لو، او عورتوں سن لو، جس نے بھی یہ بات کی ہے اگر یہ بات ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے اندر ڈال دی جائے، یہ بات اتنی غلط ہے کہ ان سارے کے سارے سمندروں کا پانی کروا ہو جائے، اس سے بھی سخت بات ہے یہ۔ کسی کا عیب تلاش کرنا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پورے سمندروں کے پانی کے اندر اس بات کو پھینک دے پھر بھی وہ پانی وہ کروا ہو جائے گا پانی، اور اس سے بھی سخت یہ بات۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیغمبر کے گھر والی ہے، اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے، مسلمانوں کی اماں ہے، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کسی نے کہہ دیا یہودی تھی وہ، اللہ، کسی نے کہہ دیا یہودی تھی وہ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقبوں سے نہ پکارو، کسی کو برے لقبوں سے نہ پکارو۔ حضرت صفیہ کو کہہ دیا وہ تو یہودی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت صفیہ نے شکایت کی کہ فلاں عورت نے مجھے یہ کہا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جی جی غلط کہا ہے، غلط کہا ہے، بہت بری بات کہی ہے، بہت بری بات کہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو تسلی دی اور تسلی دیتے ہوئے کہا تم نے جب اس نے یہ بات کی تھی تم نے کہنا تھا کہ میں اپنے ابا کے دین پر، میں اپنے ابا جان، بلکہ میں اپنے ابا جان کی بیٹی، ان کی بیٹیوں اور ابا جان حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور میں اپنے اور میرے چچا حضرت ہارون علیہ السلام، میرے ابا موسیٰ ہے اور میرے چچا ہارون علیہ السلام ہے، میری نسبت تو موسیٰ علیہ السلام سے ہے، میری نسبت تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ہے، اور میرے خامد وہ ہیں جو نبیوں کے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم نے اپنا یہ تعارف کروانا تھا، پھر وہ تم پر کیوں عیب کستے ہیں؟ جب انہوں نے یہ کہا تھا تو تم نے ایسے اپنا تعارف کروانا تھا نا۔ تو معلوم یہ ہوا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تیسرا اصول یہ بتایا کہ کسی کو برے لقبوں سے نہ پکارو، کسی کو برے لقبوں سے نہ پکارو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر آر دلائے، آج یہ معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں نا، جس معاشرے کے اندر، اس معاشرے کے اندر یہ ہو رہے ہیں نا کام، ہم خود بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر کو کسی ایسے گناہ پر آر دلائے، غصہ دلائے کہ اس نے وہ گناہ کیا تھا لیکن کرنے کے بعد توبہ کر لی ہے، اس گناہ پر آر دلاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کا ضامن بن جاتا ہے کہ جب تک وہ گناہ اس بندے کے اندر ہو نہ جائے اللہ رب العزت اس کو معاف کرتا نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی شرابی ہے، شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے، اب ہم اس کو کیسے اوئے وہ شرابی آیا جی، کوئی زانی ہے، زنا کرتا ہے لیکن توبہ کر لی ہے، ہم کیا کہتے ہیں یہ تو زانی تھا۔ کوئی چور ہے، ڈکیٹ ہے، اس نے چوری کی، توبہ کر لی، ہم اس کو کیا کرتے ہیں اے تے سارے جہاں دا چور پھردا ہے،
یہ کہتے ہیں نا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سناوا؟ اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی کو چور کہے، کسی کو شرابی کہے، کسی کو زانی کہے، ایسا گناہ جو اس نے کر دیا تھا لیکن کرنے کے بعد توبہ کر دی ہے، اب وہ گناہ اس گناہ کی وجہ سے اس کو پکارتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک وہ بندہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ زانی ہے، ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں دیکھو جی زنا کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، لیکن اس نے تو توبہ کر لی ہے نا، اب ہم اس کو پھر بھی اسی وجہ سے یاد کر دیں۔ اللہ نے پیغمبر نے فرمایا جب تک وہ بندہ اس زنا والے گناہ میں خود شامل نہیں ہوتا اس وقت تک نہ رب اسے معاف کرے گا نہ اسے موت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اخلاق میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے تو تعلقات مضبوط تب ہوں گے جب ہم ان اصولوں کو اپنائیں گے۔ کون سے اصول؟ ذرا پھر سنیے، پھر بات کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسهم ولا تنابزوا بالالقاب۔ پہلا اصول یہ ہے عورت مرد کے ساتھ مذاق نہ کرے، عورت کے ساتھ مذاق نہ کرے، لیکن وہ مذاق جس مذاق کی میرے پیغمبر نے تعلیمات دی ہے وہ مذاق شریعت کے اندر جائز ہے۔ دوسرا اصول اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ اس کے بعد 4-5 اور اصول جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی آئندہ آنے والے جمعے کے اندر ان اصول کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے تعلقات مضبوط بناتے ہوئے ان اصولوں پر عمل کرنے والا اللہ رب العزت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔